صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک ضروری مسئلے کی وضاحت کرنا ہے مجھے۔ مسئلہ خواتین سے تعلق رکھتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عورت بیوٹی پارلر کا کام سیکھ سکتی ہے یا نہیں، اسی طریقے سے بیوٹی پارلر کا کام کر سکتی ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ آج بہت ہی زیادہ فیشن کا زمانہ شروع ہو چکا ہے، ہر عورت یہ کام کرنے کو بہت دلچسپی لیتی ہے، تو اس وجہ سے یہ کام کرنا، یہ سیکھنا جائز ہے یا نہیں۔ تو قرآن حدیث کی روشنی میں یہ کام سیکھنا اور کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی کراہیت نہیں ہے۔ کراہیت اس وقت آتی ہے جب کہ سیکھتے ہوئے کسی غیر مرد کے سامنے، نامحرم کے سامنے جائے، نامحرم سے سیکھے، تو یہ کام نامحرم سے سیکھنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے کرنے میں بھی کوئی کراہیت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ کراہیت اس وقت آتی ہے جب کہ عورت وہ کام جو کہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، اگر وہ کام کرتی ہے تو اس کام کی وجہ سے اس کے اوپر حکم لگا دیا جائے گا کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے اعتبار سے پیچھے جو مسائل گزرے تھے، عورت کے بال کاٹنا اور اسی طریقے سے پلکیں، نقلی پلکیں لگانا اور بھویں کاٹنا، اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں۔ اگر یہ چیزیں عورت نہیں کرتی، صرف چہرے کی نمائش کرتی ہے، اور جو عورت اپنا چہرے کی نمائش کرانے آتی ہے، وہ عورت بھی سر کے بال، اسی طریقے سے بھویں اور اسی طریقے سے پلکیں کٹانے نہیں آتی، بلکہ اپنا چہرہ اپنے چہرے کی خوبصورتی کو دوبالا کرنے کے لیے اور اپنے شوہر کی خوشی کے لیے، اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی عورت آئے اور دوسری عورت اس کا ساتھ دے دے کہ صرف اس کا چہرہ روشن کر دے، اس کے چہرے پر کریم وغیرہ لگا کر اس کے چہرے کو، اس کے چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ کر دے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ کراہیت اس وقت آتی ہے جب کہ سر کے بال کاٹیں، بھویں کاٹیں، پلکیں کاٹیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں جس کو شریعت کے اندر منع کر دیا گیا ہے، جائز قرار نہیں دیا گیا ہے، اگر وہ کام کرتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ کام ناجائز ٹھہرے گا، ناجائز اس کو کہا جائے گا، ورنہ تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کر سکتی ہیں اور سیکھ سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے مسائل کو قرآن حدیث کی روشنی میں حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔